اب سب سے ایک سوال ہے جی میرا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ خوش قسمتی یا بدقسمتی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ مین سمپلی ڈو یو گائز بلیو آن دیٹ؟ لیکن واٹ اف آئی وڈ سے کہ زندگی میں کوئی خوش قسمتی یا بدقسمتی چیز کی کوئی نام نہیں، کوئی چیز نہیں سر، لیکن ہوتی ہے. ہاؤ؟ سر اگر ہم آئنسٹائن والے سر ایک بات لے لیں سر، دو لوگ سر بالکل سیم تیاری ہوتی ہے ان کی، ایک سے بیٹھ آ جاتے ہیں اور ایک کا سر پیپر ہی گندا ہو جاتا ہے، مطلب کہتا ہے بہت ٹف پیپر آیا سر، وہ دوسرا جو 6 نمبر لے گیا سر، وہ خوش قسمتی ہے اس کی. لیکن اگر میں کہوں کہ زندگی میں بس موقع ہوتے ہیں، موقع سیم سب کو ملتے ہیں، اب یہ مواقع یوز کرنے والے پہ کہ یا وہ اس موقع کو یوز کر لے یا پھر وہ ایک لمبی تان کے سوئے. اگر صرف مشکلات کا نام ہی بدقسمتی ہو تو اب پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے حفاظ کرام اور ایون کے جلیل قدر اولیاء کرام کی بھی سوانح عمریہ پڑھ لیں تو اتنی مشکلات پیش ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ اس کو بدقسمتی کا نام نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ اس سے پہلے اگر اسٹوڈنٹ کے لیے آزمائش ہو کہ ایک کو پیپر سوکھا اگر ایک مشکل آ جائے تو یہ بھی تو ایک آزمائش کی قسم ہو سکتی ہے سر. لیکن یہ تو بہت حد تک سر وہ بھی قسمت اور بدقسمتی کے لحاظ میں بھی آ جاتی ہے. کیسے؟ لکی بھی اور انلکی بھی. میں آپ نے بات کی کہ 2 اسٹوڈنٹس ایگزام دینے کے لیے گئے، ایک کو مشکل آیا ایک کو آسان آیا. جو مشکل والا وہ کہہ رہا ہے میں لکی ہوں، جو جس کو اپنا آسان نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے میں لکی ہوں. سر سیمن فنونا بندہ صحیح کہتا ہے. ٹھیک ہو گئی. لیکن میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ، میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جی سر. امیر تیمور کچھ نہیں ہاتھ میں، ایک عام سے سردار کے زندان خانے میں ایک صحرا میں دور دور تک پڑا ہوا تھا، جہاں پہ نہ وہ کھانے کے لیے اس کے پاس نہ پینے کے لیے، ایک ساتھی ساتھ موجود. وہ ساتھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے اس وقت بھی اس کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھی. مجھے اچانک اس نے لیٹے لیٹے کہا کہ اگر میری سلطنت قائم ہوگی تو میں تمہیں فلاں علاقے کا مصاحب بنا دوں گا، گورنر بنا دوں گا اس کو. اس نے کہا حضور یہاں تو جان کے لالے پڑے ہوئے اور آپ کو بادشاہ کی پڑی ہے. اس نے ایک بڑا پیارا فکرہ کہا. اس نے کہا اگر مجھے مارنا ہی مقصود ہوتا تو پھر مجھے یہاں تک لایا کیوں گیا؟ مجھے کہیں بھی کسی بھی جنگ میں مار دیا جاتا. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ میں کچھ بنوں تو میں اب تک زندہ ہوں. میری بادشاہت اس کو منظور ہے تو میرے دل میں یہ خواہش ڈالی ہوئی ہے نا کہ مجھے بادشاہ بننا ہے. Now it depends on human, that is actual human phenomena جس کو ہم ٹرانسلیٹ اور الفاظ میں کر دیتے ہیں. Human phenomena is this کہ اللہ پاک اپرچونٹیز سیم دیتا ہے، ویز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جس کی جتنی ٹف جو تربیت ہوتی ہے اس کا رزلٹ بھی اتنا ہی ٹف ہوتا ہے. وہی تیمور اس وقت اگر ہمت ہار جاتا کہ یار ایک ساتھ میں مطلب ایک ساتھی ہے، ایک مصاحب ہے اور پورا بر صغیر فتح کرنا ہے، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ اگر میرے دل پہ اللہ پاک نے خواہش ڈالی ہے نا تو اس کا سامان بھی ڈالا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک کہتا ہے کہ میں نے آج تک کسی کے دل میں ایسی خواہش نہیں رکھی جو وہ پوری نہ ہو سکے. آپ ظہیر الدین بابر دیکھ لیں، 12,000 تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ 12,000 سپاہیوں کے ساتھ میں پورا بر صغیر فتح کیا. اس پہ 250 سال تک حکومت کی. 12,000 سپاہیوں کے ساتھ آپ دیکھیں افغانستان میں امریکہ کتنے لوازمات کے ساتھ موجود ہے، کتنی اس کی فوجیں ہیں، کتنا ساز و سامان ہے، لیکن اس نے 2.25 سال تک کر کے دکھایا.
اول العزمی تھی. اب یہ میں چونکہ آپ کو ریسنٹ ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت لمبی چوڑی بات بتاؤں گا تو وہ خواب سی لگتی ہے. شیر شاہ سوری زندگی کا سٹارٹ اس نے مغل فوج میں ایک عام سپاہی کے طور پر کیا اور کرتے کرتے ایک دن انہی مغلوں سے بغاوت کر کے اس نے ہمایوں جیسے شخص کو برصغیر سے نکال دیا اور 5 سال تک حکومت کی. اور اس 5 سال میں اتنے زیادہ کام کیے کہ آج تک برصغیر کی تاریخ میں کسی بادشاہ نے وہ کام نہیں کہ ہمارا یہ جو ابھی بھی اراضی سینٹر ہے اس کی بیسکس وہی شیر شاہ سوری سے مطلب اسٹارٹ ہوتی ہے. ہمارا جی ٹی روڈ اور کئی ایسے کارنامے. میں ایک اور آپ کو ریسنٹ پاسٹ کی مثال دیتا ہوں, زیادہ دور پھر نہیں جاتے. محمد عامر کا نام تو فاسٹ بالر پاکستان میں گوجر خان کے عام سے گاؤں سے اس کا اسٹارٹ اپ ہے جہاں کی گلیاں بھی کچی اور کھیلنے کے لیے گراؤنڈ بھی نہیں. 11 سال کی عمر میں اس نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا. راول پنڈی صرف کرکٹ کھیلنے کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ نے چانس دیا, انٹرنیشنل ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا. 2010 میں ایک بہت بڑی غلطی کر دی. اب 5 سال کا انتظار تھا. اس کے بعد 2 آپشن تھے, یا تو دنیا سے ڈک جاتا, گمنام زندگی گزارنے شروع کر دیتا, تو منظر سے بالکل ہٹ جاتا, یا امید کے ساتھ جڑا رہتا. اب یہ کہنے کو بڑی عام سی بات لگتی ہے 5 سال, اور 5 سال یہ 43,800 گھنٹے بنتے ہیں, 26 کروڑ 28,000 سیکنڈس. مگر اس نے سیکنڈ آپشن چوز کیا. یہ 5 سال وہ اس ضد میں لگا رہا کہ نہیں میں نے کم بیک کرنا ہے. میں بات اس پہ نہیں کر رہا کہ جو اس کا وہ ایکشن تھا, جو اس نے وہ غلطی کی وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی, دیٹ از another اسٹوری. بٹ اس اسٹوری میں جو مارل ہے وہ یہ ہے کہ 5 سال ہیرو کے بعد زیرو ہونا سب سے بڑا مشکل کام ہے. زیرو سے جب بندہ ہیرو کی طرف جاتا ہے تو وہ سفر بڑا آسان ہوتا ہے, کیونکہ بندے کو پتا ہے I'm doing something. اور جب آپ ہیرو سے زیرو ہوتے ہیں نا تو بندے کو پتا ہے I'm not doing anything. بڑے کرکٹرز ہیں, اٹھا کے دیکھ لیں, مطلب 5 سال کسی نے بھی ویٹ نہیں کیا اپنی, یا تو ریٹائرمنٹ دے دی یا لائف اینڈ کر دی. یہ وہ ڈپریشن کا عالم ہے جس میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں. لیکن اس نے کم بیک دیا. آپ سب کو اس پہلے یاد ہوگا پہلا میچ اس نے انڈیا کے خلاف 3 اوپنر آؤٹ کی. آج وہ تاریخ میں دوبارہ رہتا ہے. جتنا انسان اپنے فیلئر سے سیکھتا ہے کوئی سیکنڈ چیز آپ کو نہیں سکھاتا. 2 اصول کبھی نہ بھولیں. ایک تو دوسروں کی عزت کا خیال رکھیں, اور دوسری اپنی عزت کہیں رکھنا. آپ کا ہر اسٹیپ بتایا آپ کو کہ آپ سب سے زیادہ اپنی عزت کرتے ہیں, رائٹ. تو جہاں تک بات ہے فیلئر کی, میرے خیال سے جو فیلئر ہے انسان کو سکھانے کے لیے آتے ہیں. تاریخ بڑی ہوئی ہے اس بات کے ساتھ کہ فیلئر آتے ہی بندے کو سکھانے کے لیے. تو اللہ پاک کو ہم سے یا کسی انسان سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے. ایک انسان بڑا لکی ہے, ایک انلکی ہے. مطلب ایک کو زندگی میں بڑی اسموتھ چل رہی ہے, کچھ نہیں ہے, اور ایک کی زندگی میں مطلب یہ کہ پرابلمس ہی پرابلمس ہیں. کیوں ایسے؟ ایک اللہ کو بہت پیارا ہے, یہ بہت ہی پیارا ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں تو جتنے متقی لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں امتحانات عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں. وجہ کائنات آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری لائف اٹھا کے دیکھیں, مصیبتوں سے بھری ہوئی. کون کون سے پرابلمز ہیں جو آپ نے فیس نہیں کی. اگر پرابلمس کو بدقسمتی کا نام دے دیا جائے تو
ان چیزوں کو کہاں کاؤنٹ کریں گے؟ کبھی اپنوں نے ستایا، اپنوں کے خلاف جنگیں لڑیں، پھر کیسے کیسے الزامات ہیں جو برداشت کیے. اگر پرابلمس کا نام بدقسمتی ہوتا تو وجہ کائنات کی اتنے امتحانات کیوں ہوتے؟ میں ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ چیزیں بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتی ہیں. کبھی آپ کو چھوٹا سکھانا مقصود ہوتا ہے تو کوئی لمبی پرابلم لائف میں نہیں آتی. کبھی آپ کو بہت زیادہ سکھانا مقصود ہوتا ہے. جب وہ بہت زیادہ سکھانا مقصود ہوتا ہے اس کے لیے تربیت بڑی ضروری ہوتی ہے. اب تربیت آپ کی اسٹریٹ فارورڈ چلتی جائے تو وہ تربیت اس لیول تک نہیں پہنچ سکتی کہ آپ کچھ بڑا کر گزرے. اس کے لیے کبھی کبھی قدرت آپ کو چند فیلئرز کے ساتھ سامنا کرواتی ہے to make you strong. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے جب آپ ایک بہت بڑے مقام پر ہو آپ کو کسی ایسے فیلئر کا دھچکا لگے جو آپ برداشت نہ کرتے. یہاں سے آپ ٹرین ہو گے تو یہاں والی مصیبتیں آپ جھیل سکیں گے. یہ یہیں پہ ٹرین نہیں ہے ان کو برداشت کرنے کے لیے. تو زندگی سے یہ بات نکال دیں کہ بدقسمتی نام کی کوئی چیز ہے. شیکسپیئر کہتا ہے ایک لہر اٹھتی ہے اور اس لہر اٹھنے کے کامیاب بندہ وہ ہوتا ہے جو لہر پہ سواری کر لیتا ہے. جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ یار شاید میں اتنا خوش قسمت نہیں ہوں، ٹرائی نہیں کرتا. اب اپنی لائف میں سوچ کے دیکھیں ایک منٹ کے لیے، زندگی میں کوئی ایسی چیز جو آپ نے ٹھانی ہوئی ہے میں نہیں کرنی ہے وہ نہ کر گزرے. اگر کوئی ایسی چیز جو آپ نہ کر گزرے ہوں اس کو بھی کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں. آپ کو فیل ہوگا کہ اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی محنت کی کمی تھی. اگر آپ اس لیول کی محنت کر جاتے شاید آپ کامیاب ہو جاتے. پاکستان کا بننا اتنی بڑی مثال ہے ہمارے سامنے. اگر قائد اعظم محمد علی جناح یہ سوچ لیتے کہ اٹ لکس لائک این امپاسبل تو کیا کبھی پاکستان بن پاتا؟ جی جی سر ایک کوشچن ہے جی سر ایک بندہ محنت کرتا ہے جی جی سر پیپر دیتا ہے جی. تو دوسرا بندہ اسی کی نقل کر کے پاس دے کے اس سے زیادہ نمبر لے لیتا ہے، اس پہ آپ کیا بولیں؟ میں نے کبھی بھی نقل سے زیادہ نمبر لینے والے لوگ ابھی تک دیکھے نہیں. سر میں نے دیکھے 2-3 دیکھے. ہاؤ کین اٹس پاسبل کہ میں نے دیکھا ہے کوئک براؤن فاکس جمپس اوور دی لیزی ڈاگس. ٹھیک ہے، سیم ایک بندے نے مجھے کاپی کیا، میرے نمبر کم ہے اس کے زیادہ، ہو سکتا ہے اس کی ہینڈ رائٹنگ مجھ سے زیادہ اچھی ہے. میں اس طرح پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں اس پہ آپ کیا بولیں گے؟ قسمت اور بدقسمتی ایسا ہوتا نہیں ہے. I haven't seen. جس کے زیادہ نمبر آئے ہیں he must have some extra ability, that's why he got some extra numbers. جی abilities بھی different ہیں. ایک شخص بہت اچھا ہے کرکٹ کھیلنے میں but is not good as an engineer. اس نے چیٹنگ کر لی، مارکس اچھے آ گئے، اس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی تھی سو ہی میڈ اٹ. وہ آپ نے اسٹوری سنی ہے کہ 2 ہوتے ہیں ماہی گیر سمندر میں جاتے ہیں، ایک سارا دن مچھلیاں اس کے مطلب کہ جال میں آتی ہیں، پھنساتا رہتا ہے اور اپنا جو ہوتا ہے سر اسے کافی ساری مچھلیاں لے کے چلا جاتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور سر فشر مین ہوتا ہے، وہ سارا دن لگا رہتا ہے سر اسے کوئی مچھلی نہیں ملتی. شام میں جا کے سر اسے ایک مچھلی ملتی ہے، وہ سر وہ کانٹے سے اوپر لے کے آ رہا تو بڑی مچھلی ہے تو اسے کھا کے چلی جاتی ہے. سر ادھر کے اس نے محنت بھی کی ہے، سارا کچھ کیا ہے. سر ادھر کیا بولیں گے؟ ایک سوال ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط پوائنٹ پہ کھڑا ہو. ایک فشر مین ہے یہاں پہ کھڑا ہے، وہ دریا کی کیسے حصے میں کھڑا ہے جہاں پہ فشیز آ رہی. یہ تو پاسبل نہیں ہے نا کہ فشیز کو تو نہیں میرا خیال اتنی سمجھ کے اس کو پتا ہوگا اس فشر مین کے پاس آنا ہے اس کے پاس نہیں آنا ہے. سر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب وہ فش اس کے مطلب کانٹے میں آ جاتی ہے، اوپر لے کے آ رہا تو بڑی مچھلی آتی ہے، جمپ کرتی ہے اسے کھاتی ہے اور چلی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا.
ہم پہلے بات کر رہے ہیں فشر مین کے پاس بہت سارے فشز آتی ہیں وہ پکڑ لیتا ہے. بالکل سر. اگر وہ بندہ اس کی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو جاتا تو کچھ نہ کچھ تو ریکارڈ کر لیتا ہے. جی سر. So it's not just luck, it's circumstances as well, opportunities. آپ کو اپرچونٹی کے لیے ہنگری ہونا پڑتا ہے. سر مجھے نہیں لگتا کہ سر دریا میں سمندر میں ایسی چیزیں ہوگی کہ وہاں پہ مچھلی زیادہ تھی وہاں پہ کم ہے. تو ہاؤ کین اٹس پاسبل پھر ایک کے پاس زیادہ آ رہی ہے؟ سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں نا سر قسمت ہی نا پھر سر یہ ایک سر اس کے پاس ہی اتنی زیادہ سر اس کے پاس آ رہی ہیں اور دوسرا بھی اس کے پاس کچھ آئی نہیں آئی تو ایک آئی وہ بھی مچھلی کھا کے چلی گئی. مثال یہ تو ہم سب کا بلیو ہے نا کہ ایک دن موت کا وقت کہیں ہو جائے. جی سر. جی سر. تو پھر ہم روڈ کراس کرتے ہوئے رائٹ ہینڈ کیوں دیکھ کے کراس کرتے ہیں؟ سیفٹی کے لیے سر. مگر ہماری قسمت میں نہیں لکھا کہ ہمیں کسی چیز نے ہٹ کرنا ہے پھر ہم پورا ٹریک دیکھتے ہیں. سر آپ نے پہلے ٹھیک کہا ہے کہ اس نے جگہ کا بات ٹھیک ہے غلط کی یہ باتیں آپ سے نکلیں گی تو سر یہ ٹرو اسٹوری کرے گا. آج وہ صبر کرے گا کل کیا پتہ اس کی جگہ اسے مل جائے. یہ بہت ساری سٹوریز ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کے اپنے اپنے امپیکٹس ہیں. کبھی کسی کا کیا امپیکٹ ہے کبھی کسی کا کیا امپیکٹ ہے. The only thing will take a place is this. آپ کی ہارڈ ورکنگ دین آپ کی اسمارٹ ورکنگ. ٹھیک ہے جی. لک کہاں پہ جا کے کام کرتی ہے جہاں پہ آپ بے بس ہو جاتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ یار جتنی ہیومن ایفرٹ پاسبل تھی وہ میں نے ڈال دی ہے اس سے آگے ہیومن ایفرٹ پاسبل نہیں ہے. دین اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو وہ کام ہو جاتا ہے. جب نامنظور ہو اس کی نامنظوری کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی سبق چھپا ہوتا ہے. مطلب اگر ایڈیسن صاحب سوچ لیتے کہ 999 ٹائمز اس کا پروف نہیں اس کا نہیں بڑی عام ہے فیس بک پہ 999 ٹائمز میں نے ٹرائی کر لیا بلب نہیں بنا. سم ٹائم جو آخری چابی ہوتی ہے وہ تالا کھول لیتی. ہمارے میرے آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم نے وہ چابی اس تالے میں ڈال کے گھمانی ہے. ہم نے آخری چابی تک ٹرائی کرنی ہے. اگر ہم رستے میں کہیں روک کے 4-5 چابیوں کے بعد تو ہو سکتا ہے وہ مطلب بڑی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ شعبے کہتا ہے کہ زیادہ تر جو فیلڈ لوگ ہوتے ہیں کسی نے ٹھانی کہ میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے اور وہ کامیابی کے بڑا پاس آ کے واپسی کا سفر اختیار کر لیتے ہیں. بڑی فیمس سویمر مجھے نام ان کا ذہن سے سلپ ہو رہا ہے. انہوں نے پلان کیا ایک دفعہ کہ میں نے سمندر طے کے مطلب یہ کہ میں نے طے کرنا ہے. She swam for 16 hours. اور after 16 hours she decided to leave. اور اس کو پتہ یہ چلا کہ باقی کا سمندر صرف آدھے گھنٹے کے فاصلے میں تھا. ہمارے ہاں آپ کو ہماری بڑی ایگزامپل جیون کہ آپ کو اپنی لائف میں ایسی ایگزامپل ملیں گے آپ کامیابی کے بعد پاس ہوتے ہیں اور ویری سڈن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار ہم گوئنگ آؤٹ فرام دیئر نہیں چھوڑا. تو چاہے کوئی غلط کام بھی کر رہے ہیں ایک دم اس کو پورا ضرور کریں. کوئی نہ کوئی لرننگ اس میں بھی چھپی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ اب ٹرائی کے بعد بغیر ہار مان لیں تو ساری عمر افسوس رہتا ہے. مطلب میں ایک ایگزامپل ایک شخص کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے جو آئیڈیاز ہیں نا وہ قبرستان میں ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ آئیڈیاز قبرستان میں ہیں. کیسے؟ کہ بہت سارے لوگ وہاں پہ وہ پڑھے ہیں جن کے دماغ میں بڑے اچھے آئیڈیاز تھے بٹ دے نیور یوز اٹ. اس کے پیچھے کیا تھا یہی بات ہے. پتہ نہیں میں یہ کر پاؤں گا کہ نہیں,
پتہ نہیں میں اتنا لکی انف ہوں کہ نہیں کہ میں یہ جو منزل چاہ رہا ہوں یا جو آئیڈیا میرے پاس ہے میں یہ کبھی کر لوں گا کہ نہیں کر لوں گا. لیکن آپ دنیا کے ٹاپرز ناٹ اونلی دا ملینئر بلینئرس, دنیا کے اپنی فیلڈ میں ٹاپرز لاتے ہیں, سب میں ایک مشترکہ عرض آپ کو ملے گی کہ سب کو اپنی منزل کا یقین تھا, سب کو خود پہ یہ یقین ضرور تھا یس آئی کین ڈو اٹ اینڈ دے ڈیڈ اٹ. ہماری نئی جنریشن میں سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کہ ہم باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن ہم کام کم کرتے ہیں. لیکن کچھ کر گزرنے کا ایک سمپل سا فارمولا ہے, جب بھی بڑا مقصد اچیو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے زبان بند اور آنکھیں کھل جاتی ہیں. Everything is possible. It's up to you how you want to make it possible. مجھ سے ایک سوال کیا اس سیشن سے پہلے ایک بندے نے کہ سر مجھ میں ایک فلاں برائی ہے وہ ختم نہیں ہوئی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نہیں تمہیں کہتا وہ آپ غلطی یا برائی نہ کریں. جب بھی ارجیز فیل ہونا اس برائی کے لیے just question yourself, why I am doing this. میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں میں کیوں کرنے جا رہا ہوں, اپنے زندگی کا حصہ بنا لے اس چیز کو. why. اب 2-4 دفعہ بھی شخص غلطی کرنے کے بعد 7ویں 8ویں دفعہ اپنے آپ کو جواب دینا پڑے گا اس کو کہ یار جو میں آج یہ غلط کام کرنا چاہ رہا ہوں اس کی کچھ ریزن کیا ہے, اور سونر اور لیٹر اس کے پاس وجہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد وجہ نہیں بچے گی کہ میں نے یہ کام کیوں کرنا. اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا, وہ اس کو روک دے گا, ختم کر دے گا, یہ برائی سے رک جائے گا. جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سگریٹ لگتے سے چھوڑ میں نے بہت ٹرائی کیا چھوڑنے سے چھوڑ نہیں پا رہا. تو وہ یہ کوئی مشکل کام نہیں, میرے پاس میں سگریٹ ہے میں نے بجھا دیا, اور میں آپ سے کوشش کرتا ہوں کہ میں سگریٹ نہیں پیوں. میں نے کیا کیا ارادہ کیا کہ میں سگریٹ نہیں پیوں, مگر 1-2 دن کے بعد میں پھر پی لیتا ہوں. میں نے سگریٹ دوبارہ سے کیوں پیا؟ کیونکہ مزہ آتا بھی ہے, مزہ آتا ہے, ارجیز فیل ہوئے. بالکل سر. ڈوپامین کریٹ سب سے زیادہ سر تب بھی ہوتی ہے جب ہمیں سب سے زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ خود سے سوال کرنا شروع کر دیں کہ یہ مزہ کیسا مزہ ہے, یہ میں مزہ کیوں لے رہا ہوں, ارادہ کرتے کرتے اتنا مسمم ہو جائے گا کہ آپ سگریٹ چھوڑ دیں. ارادے میں مضبوطی نہیں ہوتی. ارادے میں مضبوطی کیا ہوتی ہے کہ جب محبت کا یوسف فجر کے کنویں میں گر جاتا ہے نا تو پھر آنکھیں رو رو کے یعقوب ہو جاتی ہیں. جب اس لیول کا ارادہ ہوتا ہے نا تو پھر سگریٹ کیا جو آپ کا دل کرے چھوڑ سکتے ہیں. جی سر, اگر ایسا ارادہ ہو تو سگریٹ پینے کیوں؟ ارادہ ہمیشہ ایک کام کرنے کے بعد بنتا ہے, پہلے ارادہ نہیں بنتا. یہ بھی بات نوٹ کر کے دیکھ لیجیے. میں سگریٹ پیتا ہی نہیں ہوں تو میرا ارادہ کیوں بنے گا کہ میں نے سگریٹ چھوڑوں؟ ہاں یہ میرا ارادہ کیوں بن سکتا ہے میں زندگی میں کبھی سگریٹ نہیں پیوں, لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ہسٹوریکل وجہ ہوگی. ہسٹوریکل وجہ سے مراد یہ کہ میں نے اس شخص کے بہت قریب رہا ہوں گا جو بڑی سگریٹ پیتا ہوگا اور سگریٹ کی وجہ سے اس کو بہت ساری بیماریاں ہوئی ہوں گی, کوئی نہ کوئی ریزن. جی علیم آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اچھا مجھے شاید آپ سے سر وہ بیماری کے میں تقریباً 1 ماہ سے ٹرائی کر رہا ہوں. اب ٹرائی نہیں کر رہے, اب صرف سوچ رہے ہیں کہ چھوڑ.
ट्राई का वे और है। सर मैंने तकरीबन आप ना छोड़ें, नेक्स्ट टाइम जब दिल करे ना कि आपने सिगरेट पीनी है, आपने ये टेक्निक उस पर आजमा के देखनी है कि यार ये सिगरेट मेरे सामने पड़ा है, मैं इसको क्यों पीना चाहता हूँ। अभी खुद को क्वेश्चन करें कि मैंने ये सिगरेट क्यों पीनी है, इसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है। मतलब एग्जाम आप क्योंकि सर थोड़ा ऑस्ट्रेलिया सेट होना चाह रहे हैं, सिंपल सवाल है क्यों। अब उसके लिए तवज्जो भी कर रहे हैं, अफाइट्स कर रहे हैं, आप उस पर एक्सपेंसेस करेंगे। क्या आप समझते हैं आपकी इस लेवल की कमिटमेंट है, इस लेवल की कमिटमेंट आपकी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, इस लेवल की कमिटमेंट है आपकी? कुली बोलिए, कुली बोलिए। जो बैंड इस लेवल की कमिटमेंट नहीं है। अभी ऐसा होता है जब इस लेवल की कमिटमेंट नहीं होती, जब लेवल ऑफ कमिटमेंट वो होता है जिसमें आप वहां तक पहुंच जाते हैं कि आप उस पर तारी कर लेते हैं खुद को, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई आपको रोक सके या आपकी कोई अंदर की चीज आपको मना कर सके। तो अगेन खुशकिस्मती या बदकिस्मती नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर होती है तो वो आपकी जाती मेहनत और कावश होती है। होता है तो ये होता है कि आप अपनी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको किस हद तक गेन कर सकते हैं, दैट इज ए खुशकिस्मती। और अगर आप नहीं गेन करते तो वो एक बदकिस्मती है। जी।